اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین عزیز ہم وطنوں، محب وطن، پیٹریاٹک پاکستانیوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کی مسلسل بریفنگ پارٹ 2 میں۔ اس پارٹ 2 میں ہم موضوع میں لائیں گے کہ ان موجودہ حالات میں اور موجودہ سسٹم میں ہم ایک نئی سیاسی پارٹی کو کیسے سرفیس کریں گے اور کیسے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ جس طرح ہم پارٹ 1 میں بتا چکے ہیں کہ ہماری معیشت، ہمارے سسٹم پہ کیسے قبضہ کیا گیا ہے اور ہمارے کچھ ناسمجھ پاکستانی لوٹ مار میں مشغول ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے بیرونی طاقتوں کے اعلی کار غیر ارادی طور پر بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسے بنانا، ایسٹ بنانا اور نام بنانا، جس کے لیے پاکستان میں ایسی کوئی سیاسی سسٹم یا جو پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ کھلے ہاتھ پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یا ہمارے سلامتی کے ادارے ایسی شخصیات پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو سزا دلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا سسٹم اتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے جو ان کے کرائے کے ورکر ہوتے ہیں ان سے سسٹم کو ڈسٹیبلائز کرنے کی تھریٹ دیتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ریاست کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب چونکہ جس طرح جو سنسیئر پیٹریاٹک پاکستانی، محب وطن پاکستانی اس ملک میں موجود ہیں اور تھے، جن کی وجہ سے ابھی تک ہماری سلامتی قائم ہے، انہوں نے اپنی کوششیں کی جس طرح بھی تھی۔ پاکستان اب دفاعی لحاظ سے دنیا کا طاقتور ملک بن چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس اچیومنٹ میں کسی ہمارے سیاسی پارٹی یا ان کے لیڈروں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اس پہ مختلف طریقوں سے کام کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ تھا اور ہے کہ ہمارے دشمن کس طرح ہمارے آگے دیوار بنیں گے اور کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب ہم اس دائرے سے نکل چکے ہیں جس کی ہم نے بہت باری قیمتیں ادا کی، لیکن اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ قوم کو
اور ملک کو اس چنگل سے جو موجودہ سیاستدانوں اور بے ضمیر لیڈروں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکالا جائے۔ اس کے نکالنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ میں بتاتا چلوں گا۔ یہ متواتر ایک ایمانی جذبے کے تحت آگے فلورش ہوگا، کیونکہ پراکسی وار میں دشمنان وطن ہمارے بھائیوں کو استعمال کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سیکورٹی ادارے اس جنگ میں انگیج ہوئے ہیں اور ہمیں سنبھلنے نہیں دے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ پاکستان کی اسلامی ریاست ہونا، اور جس کا ہمارے دشمنوں کو خوف ہے کہ یہ سٹیبلائز ہوتے ہی اسلامی امہ کے دوسرے ملکوں کی مدد معاشی لحاظ سے یا دفاعی لحاظ سے کریں۔ مین جو مسئلہ ہے یہ اکانومی کا ہے، اور ہر ملک اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے یا اس کو ترقی دینے کے لیے مختلف حربے استعمال، اور یہی ہو رہا ہے۔ جس طرح پاکستان جغرافیائی لوکیشن جو ہے اس کی، وہ اتنی سینسیٹیو اور اتنی زبردست جگہ پہ ہے کہ موسم، ساحل اور پھر جو ہماری زمین ہے وہ بڑی زبردست صلاحیتوں کی حامل ہے۔ اب جو جنگ یا جو مسائل بنے ہوئے ہیں، اس میں روس، رشیا، امریکہ، برطانیہ یا اس کو یورپین یونین کہہ سکیں، ہمارے ایریا میں ایک دوسرے کے ساتھ زور آزما ہیں۔ روس بھی اپنی معیشت اور اپنی سلامتی کے لیے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، امریکہ بھی لگا ہے، برٹن بھی لگا ہوا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ریسورسز مسلمانوں کے پاس ہیں، دنیا کی 20% آبادی جو ہے، 20-22% یہ مسلمانوں کی ہے، اور تقریباً 20% زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو دیکھیں کہ دنیا کا 87% قدرتی وسائل اور معدنی ذخائر یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ، امریکہ اور روس مختلف طریقوں سے ہمیں اپنے ہی لوگوں کے درمیان انگیج کیے ہوئے ہیں۔ تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کچھ قربانیاں ہم نے دی ہیں، کچھ دیں گے۔ پارٹ نمبر 1 میں آپ کو اپنے بارے میں نے آپ کو فل ڈیٹیل تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ میرے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیوں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ اب
موجودہ جو سیاسی ڈھانچہ اور سیاسی سسٹم ہے جو کرپٹ کیا گیا ہے، اس کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور یہ چین جو بنا دیا گیا ہے، اور وہ چین جس میں ہمارے ہی پاکستانی بھائی اور ہمارے دوست اور ہمارے سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ کڑیاں سے کڑیاں ملا کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ آزادی ایک نعمت ہے، اور اگر ہماری آزادی نہیں رہے گی تو ہماری پہچان نہیں رہے گی، پہچان نہیں ہے تو انسان کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ آزادی کے بارے میں اگر اس کی اہمیت آدمی جاننے کی کوشش کرے تو ان لوگوں سے ملے جن کے ملک خانہ جنگی یا مختلف طریقوں سے ان کے دشمنوں نے ڈسٹیبلائز کیے اور اس کو تقریباً ختم ہی سمجھے کیا ہے۔ پہلے ان کی حالات کیسے تھے اور موجودہ حالات ان کے کیسے ہیں، اس میں بڑی آسانی سے آج کل سوشل میڈیا پہ فلمیں آتی ہیں، ویڈیوز آتے ہیں۔ آپ اس کی مثال عراق سے لے لیں، سیریا سے لے لیں، افغانستان سے لے لیں اور یمن سے لیں، تو ہم اللہ کے فضل سے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ بیرونی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دے سکتی، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا داد پاکستان اسلامی ریاست کو کیسے مضبوط کریں اور کیسے ترقی پہ گامزن کریں۔ اس کے لیے ہم نے یہ چین جو ہمارے دشمنوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد باندھ دیا ہے، اور ہمارے ہی سیاستدانوں کو جو بے ضمیر، بے ایمان اور لوٹ مار میں مشغول ہیں، اس کو کیسے بریک کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ محب وطن پاکستانی اور جو ایماندار صاحب ایمان سٹیزن آف دس کنٹری وہ آگے آئیں اور اس پلیٹ فارم کو یوز کریں، کیونکہ ہم سیاسی طریقے سے انٹر ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارا آئین ہے، ہمارے ادارے ہیں، اس کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے یہ زمین فروش لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے یا ان کو ریپلیس کرنا ہے۔ تو امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے، امپلیمنٹیشن ٹھیک ہوتی ہے، آئین ٹھیک ہوتا ہے، تو میرے خیال سے ہم آگے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو سیاسی ایکٹیویٹی یا سیاسی پارٹیوں کے جو طریقے ہیں وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اور اس طرح پیسوں کی روانی یا جو سسٹم کو ٹیمپر کیا گیا ہے، تو کروڑوں روپے، اربوں روپے اب الیکشن کے نظر ہو رہے ہیں، اور وہ ٹھیکیداری سسٹم کے تحت انہوں نے اس پورے ہمارے پروسیس کو چینج کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی کہ ہم اس پلیٹ فارم کو محب وطن پاکستانیوں کے لیے اور فلورش کریں، اور سوشل میڈیا جو موجودہ حالات میں بڑا اچھا رول ادا کر رہی ہے، بڑا اچھا کردار ہے اس کا، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ سارا سسٹم
پیسوں سے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے ان کو اشتہارات کی، کمرشل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ کار بھی ہوتے ہیں. جس طرح آپ مختلف چینلز آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں، کس طرح جھوٹ اور خواہ ریٹنگ کے لیے کئی قصے کہانیاں وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے جو صحیح لوگ ہیں ان کو اگر یہ یقین ہو جائے اور وہ ان کا اعتماد پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ آ جائے تو یہ چیز ہم ایک طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر اس میں کامیابی ہوئی تو جلسوں اور جلوسوں کی یا دوسرے اشتہارات یا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس میں یہ اپنی جگہ خود ایک ٹائم آ کے تو بنا دے گی. اس کے لیے میں درخواست کروں گا محب وطن پاکستانیوں سے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں اور فرینڈ اینڈ فیملی کا کانسیپٹ اب اگر ہمارا جذبہ سچا ہوگا اور ہم ایمانداری سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا. اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار اپنانا ہوگا. جس طرح ہم ایک معاشرے کو اس سمت لائیں گے کہ وہ اس پارٹی میں آنے والے محب وطن پاکستانی جو ہیں، جو اس کے رکن بنیں گے اور اس کے فلورش اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے، تو وہ ایک قسم کے ایک کانسیپٹ فرینڈ اینڈ فیملی کا ایڈاپٹ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے ادارے ہم نے مضبوط بنانے ہیں، اس کے سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم انسانی فلاح، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو آگے بڑھائیں اور اپنا کردار ادا کریں اور اس کردار کو آگے چلتے رہنا چاہیے. تو ہم جو آدمی، جو پاکستانی اس پلیٹ فارم پہ متفق ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھنا ہوگا. پہلے وہ اپنے فیملی ممبر اور اپنے دوستوں کو قائل کرے گا اور وہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے یا فردن کسی بھی میٹنگ میں یا ملاقاتوں میں وہ اس پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کو آگے بڑھانے کی ایک ڈیوٹی اپنے سر لے گا. اور اس طرح فرینڈ اینڈ فیملی کے ذریعے ہم پھیلتے جائیں. تو پہلے تو یہ چیزیں میسر نہیں تھی اور حقیقت اور سچ بہت مشکل سے پتہ چلتا تھا اور بہت مشکل سے وہ پھیلتا تھا. لیکن اگر سچ کی طاقت آپ دیکھیں تو ہم وہ ایگزامپل سیٹ ہیں ہمارے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں. اور جس طرح اسلام دنیا میں پھیلا، اسلام کے پھیلنے کی وجہ بھی ایک سچائی تھی، حقیقت تھا اور ریالٹی تھی، جس کی وجہ سے اس ٹائم میں بھی اگر دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ میں جب کفار مکہ اور مسلمانوں میں ایک معاہدہ ہوا تو وہ 10 سال کا معاہدہ تھا. لیکن اس میں اسلامی ریاست، اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت وہ اسٹیبلش ہو گئی. اسی طرح
انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو مختلف سمتوں میں بھیجا، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ 10 سال کا جو معاہدہ تھا 2 سال میں کفار مکہ نے اس کو بریک کیا، اور اس 2 سال میں میسج کے ذریعے اس وقت جو کوئی کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ جب 2 سال کے بعد کفار مکہ نے وہ معاہدہ توڑا تو مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے تھے اس وقت کہ انہوں نے جب مکہ کے اوپر حملہ کیا تو 10,000 مجاہدین کی تعداد پہنچ گئی تھی، اور مکہ بغیر کسی جنگ و جدل کے، بغیر کسی نقصان کے وہ فتح ہوا، اور اس کے بعد فتوحات کی، اور اسلام کے پھیلنے کے جو ذریعے تھے اس وقت کے لحاظ سے تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور اس سے لوگ متفق ہو گئے تھے، لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حالانکہ بنیادی تعلیمات کو ہر جگہ پہنچانا اور دوسرے مذاہب میں یا دوسرے ممالک یا دوسرے زبان جو بولتے تھے یا سمجھتے تھے، عربی کو سمجھانا اور اس کو قائل کرنا ایک بہت بڑا مارکا تھا جو اچیو کیا گیا۔ تو اس دور میں میرے خیال سے یہ کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس کی یہ کوئی مشکل چیز ہے کہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل نہیں ہیں، اور ہم آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ روک ٹوک والا بھی نہیں ہے، نہ آپ کے سامنے کوئی آنے والا ہے، نہ آپ کو کوئی تھریٹ، کیونکہ آپ آلریڈی ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، اور اسلامی ریاست کو اور اس کی فلاح کے لیے اور عوام الناس جو اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اگر دوسرے مذاہب سے بھی مینورٹی میں ہوں تو ان کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں جو اقلیت میں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، جو پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، اور جو پاپولیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہی چلے گی، کیونکہ اس میں فلاح ہے، اس میں سیکورٹی ہے، اس میں ڈگنیٹی ہے، اس میں سکون ہے، اس میں پورا گارنٹی ہے۔ تو ریاست اور آپ کی دفاع اتنی مضبوط ہے، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے قوم کو ایک ایسی لیڈرشپ پرووائڈ کریں تاکہ وہ پورے حالات کو، اس چین کو جو گرد باندھی گئی اس کو توڑ کر ہم نئی قیادت کو ایک طریقے سے آگے لائیں، اور اپنی دفاعی قوتوں اور اپنے جو ہمارے سنسیئر اور پیٹریاٹک پاکستانی جو آلریڈی اس ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی مدد کریں، وہ ہماری مدد کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، اور اس طرح ایک صاف ستھرا معاشرہ اس ملک میں قائم ہو جائے گا، اور یہ ایک اچیومنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں ترقی سے اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس میں ہمیں سرخرو کرے گا، اور ہم اپنے مقام تک پہنچ سکیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم دوسرا بحث ایپیسوڈ یا پارٹ نمبر 3 میں آپ سے ڈسکس کریں گے، تاکہ ایک طریقے سے ہم آگے چلتے جائیں اور اپنے قوم کو مسلسل آگاہی دلائیں، اور ان کے جو خیالات ہیں، جو ان کی اپروچ ہے، وہ پازیٹیو سمت اس ملک کی فلاح، اس کی بہبود اور اس کی ترقی کے لیے
کام آ سکیں. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی فرد کا جو اسپیشلی پاکستانی محب وطن پاکستانی ان کا وقت ضائع نہ ہو, ان کا ٹائم فالتو ٹائم پہ وہ استعمال کریں, اس کو بروکار لائیں. کہیں جانے کی, کہیں جلسوں کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. جب ہوگی اس کی بھی طریقے سے کریں گے تاکہ ہم کسی وجہ سے دوسرے کو تکلیف بھی نہ دیں اور اپنے مشن کو بھی پائے تک پہنچائیں. اللہ حافظ.